میرا تعلق کچھ جماعت احمدیہ سے رہا ہے، قادیانی جماعت سے۔ اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث ہے کہ اسامہ بن زید کے وقت میں کچھ لوگ قتل کیے گئے، تو قتل کر دیتے، جو مسلمان ملتا اس کو شہید کر دیتے، تو اس طرح وقت چلتا رہا۔ تو پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ گئے اسامہ بن زید اور کہا کہ آج ایک کافر مجھ سے شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو میں نے جب اسے قتل کر رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آج یہ بات میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قادیانی ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ کلمہ اس کے دل میں ہے، یہ صرف منہ پر ہے۔ آگے تو آج یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اذانیں بھی دے رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان پر بہت سختی سے پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اتنی سختی سے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ اس کے مقابل وہ رویہ دکھا رہے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دکھایا۔ تو آج یہ سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے جو پیغامات ہیں وہاں سے آ رہے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بیٹھ تشریف رکھیے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے سوال کرتے ہوئے بڑی اخلاقی جرأت سے کام لے کر اپنا لنک اور رشتہ بیان کیا، میں مبارک دیتا ہوں۔ خوشی ہے میرے لیے، ہمارے لیے اور میرے لیے کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے برملا جرأت کے ساتھ جو کچھ آپ کے ذہن دل میں تھا کہا اور سوال کیا۔ آئندہ بھی جب کبھی ایسا موقع ملے اس کو ضرور استعمال کریں۔ جہاں تک پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے پیغام پھیل رہا ہے قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا، اور جو کچھ ان کے خطبات چل رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کہا، اس سے تو کوئی دین اور حق یا باطل کا سروکار نہیں، اس کا تعلق تو پیسے اور وسائل سے۔ آپ بات سنیے، کسی کے حق اور باطل ہونے کا یہ معیار نہیں ہے۔ یہی معیار ہو تو پوری امت مسلمہ مار کھا رہی ہے اور امریکہ اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ پوری دنیا پر غالب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وسائل اور طاقت کی بات ہے، یہ ایک سیپریٹ کیس ہے۔ اصل بات وہی جو آپ نے سوال کیا، اس حدیث کا قادیانیوں والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جنگ کا واقعہ، کفار مشرکین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور وہ مار رہے تھے پکڑ کر، اس نے جب گرایا مارنے لگے کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھا تو اس کے باوجود انہیں قتل کر دی۔ اور یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بعد ازاں نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ کے اواخر میں ہے، 30 پارے میں مقام آیا ہے۔ تو وہ بنیاد اس کی یہ تھی کہ وہ قرآن مجید نے کہا کہ تم بھی لوگوں ابتدا میں ایسے ہی تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اور جس میں یہ آیا کہ تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی تمہیں سلام کہے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے کہ تم اس کو مسلمان نہ کہہ کر قتل کر کے دراصل مال غنیمت لینا چاہتے۔ اس واقعے کا تو ایک پس منظر تھا، شان نزول ہے، وہ میں نے بیان کر دیا کہ چونکہ قتل کرنا مال غنیمت سے متعلق تھا، وہ ایک اور مقام تھا، تو اس میں یہ حکم آیا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں کہ مال غنیمت لینا چاہتے اس کے لیے فرمایا کہ مان لیا کرو کہ کلمہ تمہیں سلام کہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو مان لیا کرو، زبان سے جو کہہ دے مسلمان ہوں تو مان لیا کرو۔ اس طرح اس نے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، تو فرمایا کہ انسان اس بات کا مکلف نہیں کہ دل میں بھی اس کے ایمان و کفر ہے کہ نہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا مان لینا چاہیے۔ یہ اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں ان کا پس منظر تو یہ تھا، تاکہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، اگر مسلمان ہونا کلیم کرتا ہے تو بطور مسلمان کے رہے اور اپنے عمل سے ثابت کرے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ قادیانیوں کا کیس بالکل مختلف، اس سے بالکل مختلف، اس لیے اسلام کا ایک مسلمہ قاعدہ اور اصول ہے کہ مسلمان کون ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان ہو، رسولوں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں آخری رسول جن پر ہمارا ایمان ہے، ان پر ایمان، پھر کتابوں پر، اسی میں قرآن مجید بھی ہے، آخرت، فرشتے اور ایمان بالقدر۔ یہ ارکان ہیں ایمان کے بیسک ایلیمنٹس ہیں۔ ان کے ایمان میں، ان میں سے کسی ایک کے ایمان میں اگر خرابی ہوئی، خرابی بہی طور کہ ان میں سے کسی ایک بنیادی عنصر کا اگر انکار ہوا تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ تو ایمان بالرسالت جو ہے، ایمان بالرسالت، اور ہمارے ارکان اسلام میں توحید
اور رسالت کی شہادت دینا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ شہادت ہے، گواہی دینا ہے حضور علیہ السلام کی رسالت کی. اور یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے میں، شہادت دینے میں، یہ شہادت دینا ایمان کی شرط ہو گئی نا، اس گواہی دینے میں یہ شامل ہے کہ اسی طرح آپ کو نبی اور رسول مانا جائے جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اور اللہ نے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنایا ہے. تو گویا حضور علیہ السلام کا آخری نبی اور آخری رسول ہونا، خاتم النبیین، یہ ایمان بالرسالت کا بنیادی جز ہوا، بنیادی جز. اور اب پرابلم یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں خاتم النبیین، اس آیت پر ہمارا بھی ایمان ہے، مگر وہ نہیں مانتے. اس لیے کہ خالی خاتم النبیین ماننے سے بات نہیں بنتی، کہ خاتم النبیین کا کوئی معنی بھی تو ہونا چاہیے، مفہوم بھی تو ہونا چاہیے نا. مثلا آپ کہیں یا میں کہوں یا کوئی ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور کہے میں بھی صلاۃ کو مانتا ہوں، تو خالی صلاۃ کا کوئی معنی نہیں. اور اس سے پوچھا جائے کہ صلاۃ کا مفہوم کیا ہے تو وہ کہے رحمت. آپ سمجھ گئے صلاۃ کے کئی لغوی معنی ہیں، 56 معنی ہیں صلاۃ کے. لغت میں کتنے؟ 56 معنی ہیں. تو ہم تو لغت کے عام معنی لیں گے یا وہ معنی لیں گے جو صلاۃ کا قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اپنے عمل سے مقرر فرما دی؟ کون سا لیں گے؟ جو متعین فرما دی. تو قرآن نے کہا حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے بارے میں کہ وہ خاتم النبیین، آخری نبی، اور اس کا معنی حضور علیہ السلام نے خود متعین فرما دیا. اس متعین ہو جانے کے بعد اب مجھے اور آپ کو اور دنیا کے کسی فرد بشر کو اس کے پھر نئے معنی بنانے نکالنے کی اختیار اور اجازت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے معنی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث، کہ میں خاتم النبیین، آخری نبی ہوں. اور معنی مفہوم اس کا کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نیا نبی کوئی نہیں آئے. اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قد انقطعت النبوۃ، نبوت، اور ایک جگہ فرمایا قد انقطعت الرسالہ، نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی. ختم بی النبیون، سب نبیوں کی آمد کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا. بہت ساری حدیث میں تفسیر میں فرمایا. تو جب مفہوم متعین ہو گیا خاتم النبیین کا کہ حضور علیہ السلام اس معنی میں آخری نبی اور رسول ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا. اب اس میں کوئی کہے حضور نے نہیں بتائی کہ یہ شریعت والا مبعوث نہیں ہوگا اور بغیر شریعت والا ہوگا، یہ میری اتباع کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے اور بغیر اتباع کے نہیں ہوگا، یہ مستقل نبی تو نہیں ہوگا مگر غیر مستقل ہو سکتا ہے، تشریعی غیر تشریعی، مستقل غیر مستقل، سمجھ گیا نا، بروزی اور حقیقی، اس کا کوئی فرق قرآن اور حدیث نے مقرر. یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں. یہ لوگوں نے، مرزا غلام احمد نے جب یہ دعویٰ کیا تو یہ اس کی اپنی اختراعات ہیں، ذاتی گڑی ہوئی چیزیں ہیں. قرآن اور حدیث میں نبوت و رسالت کی کوئی ایسی تقسیم نہیں ملتی. حضور علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرما دیا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور قرآن مجید نے کہا، آپ سورہ بقرہ کی آیت کو پڑھیں ابتدا میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی، اور پھر آخرت قیامت کے دن پر ایمان یقین رکھتے. تو بتائیے اگر کوئی وحی حضور علیہ السلام کے بعد نازل ہونا ہوتی تو قرآن یہاں مینشن نہ کر دیتا. جب فرمایا آپ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تو ساتھ بیان ہوتا وما ينزل من بعدک، اور اس وحی پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد نازل ہوگی. تو بعد کا تو کوئی وجود ہی نہیں. اب ایک شخص بعد میں آیا اور اس نے اعلان نبوت کر دی، نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دی، اور پھر اس کی تقسیم کرتا رہا. وہ تقسیم بھی کی، کہا کہ میری شریعت نہیں، شریعت والا نہیں آ سکتا، پھر شریعت بھی دی، وحی بھی سنائی. یہ بھی کہا کہ جو میری نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر جہنمی ہیں. تو نبوت رسالت کا اعلان کر دیا. یہ اعلان خالصتاً بغیر شک و شبہ کے ایمان برسالت کے خلاف انکار اور بغاوت ہے. یہ ارتداد ہوا، مرتد ہو گیا ایسا شخص جو ہی اس نے دعویٰ نبوت کیا جس بھی معنی میں، اور یہ کہا مجھ پر وحی آتی ہے، وہ مرتد ہو گیا، خارج از اسلام ہو گیا. اب وہ لوگ بیٹے جو اس کو نبی مانتے ہیں یا کسی بھی سینس میں نبی مانتے ہیں یا نبی نہ صحیح مجدد ہی مانتے ہیں
ایک شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ کر کے اسلام کی بنیاد کو ہلا رہا ہے اور بغاوت کر کے کھلا مرتد ہو رہا ہے. کوئی شخص اس کو نبی اور ایک تیسرا اس کو مجدد مان رہا ہے، یعنی بیچ کی تجدید کرنے والا. تو گویا یہ وہ بنیادی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ خارج از اسلام ہو گئے، خارج از اسلام ہو گئے. یہ نہیں کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اعتبار کیوں نہیں پڑھتے، وہ جو کچھ بھی کریں اس کا اعتبار ہی نہیں. یہ تو اس طرح ہے کہ ایک آدمی جا کے مندر میں بت کی پوجا کرے اور 5 وقت مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھے ڈیفینس میں، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، تلاوت بھی کرے، سارے کام مسلمانوں والے کرے، اذانیں بھی دے، مسجد بھی بنائے، اور ساتھ جا کر ایک وقت میں مندر میں پوجا بھی کرائے. آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ سارے کام تو مسلمانوں والے کر رہا ہے. آپ کہیں گے وہ سارے کام اس کے گھرے کے گھرے رہ جائیں گے کیونکہ اس نے بنیادی طور پہ شرک کمٹ کر دیا، اسلام سے خارج ہو گیا. وہ سارے کام اسلام والے ظاہراً کرتے پھریں مگر بنیادی طور پہ وہ نبوت کا باقی ہو گیا، مرتد ہو گیا. یہ وجہ ہے کہ انہیں اب پرابلم سختی وغیرہ کوئی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، یہ میں نے عدالت میں بھی کہا تھا جب کیس قادیانیوں کا چل رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ خود کو وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم. جب وہ اپنی برات ظاہر کر دیں اور اعلان کر دیں کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، اسے مرتد اور کافر مانتے ہیں اور ہم اس پر کوئی ایمان نہیں رکھتے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جو سمجھایا، کوئی سختی نہیں ہے. اور اگر وہ عقیدہ وہ رکھتے ہیں تب بھی ان کو حق ہے، وہ کافر ہیں تو رہیں بے شک، اور کافر بھی تو رہتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو کافر کہیں، غیر مسلم کہیں، مسلمان تو نہ کہیں. کوئی عیسائی کہتا ہے اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، یہودی سکھ کہتا ہے مسلمان ہوں. اگر کوئی یہودی سکھ عیسائی کہے میں مسلمان ہوں تو آپ پکڑ لیں گے نا اسے، بھائی تو مسلمان تو نہیں، جو تیرا مذہب ہے اسی کا نام لے. بھائی اتنی سی بات ہے. تو غیر مسلم اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں تو کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا وہ خود کریٹ کرتے ہیں، اور ان کو بھی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہیں وہ بیان کریں. آپ میری بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. ذہن بھی مطمئن ہوا یا نہیں؟ نہیں مطلب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑی عظیم و شان تحریریں لکھی. ہاں ٹھیک ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کتنے ہندو اور کافر اور سکھ ایسے آپ کو چاہیے سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے حضور اسلام کی محبت بھری نعتیں لکھی. کتنے ہندو ہیں نعتیں لکھی حضور اسلام کی شان میں. کتنے انگریز عیسائی ہیں حضور اسلام کی سیرت پر کتابیں لکھی، اسلام کی تاریخ پر کتابیں لکھی. اچھی چیز کی بیٹے ہر کوئی تعریف کرتا ہے. حضور اسلام اچھے کے ہوئے ساری کائنات سے ہر کوئی تعریف کرے گا. تو اس کے تعریف کرنے سے تو کچھ نہیں بن جاتا. بنیادی چیز تو بیٹے یہ ہے کہ جو حضور نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، مرتد ہو گیا. اب باقی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں. میں ایک بات کرتے بس میں ختم کروں گا. چلو آپ آخری کریں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں میں جہاں بھی نماز پڑھنی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں. میں ان کی مسجدوں میں جب نماز پڑھتا ہوں مطلب اپنی مسجدوں میں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے مطلب لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو روتے ہیں خدا کے. اور آج تک میں نے جو مسلمانوں کی مسجد کے ہیں، دیوبندیوں کے ہیں یا بریلویوں کے، ان کی مسجد میں جاتا ہوں جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے نا تو یہ لوگ روتے نہیں ہیں. تو یہ بڑی بات ہے سننے والی. وہ لوگ گڑ گڑاتے ہیں، پھر وہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. تو پھر جب مرزا صاحب وہاں سے پیغام اپنا تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو تقریر کرتے کرتے کبھی رو پڑتے ہیں عشق اور محبت سے. تو یہ چیزیں تو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں تو میں سمجھ گیا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک بات ذہن نشین کر لیں، رونا اچھی بات ہے، گڑ گڑانا اچھی بات ہے، خوش اخلاقی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش ہے. جی سوال بچے نے یہ کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اس نے تو مسجد کہا، قادیانی کے جو مراکز ہیں عبادت کے مرزائی لوگوں کے، کہتے ہیں وہ جب جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں یا عبادت کرتے ہیں سجدوں میں جاتے ہیں، تو بچے نے کہا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں یا علماء ہیں وہ سجدے میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، خطاب میں روتے ہیں، گریا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ہم سنی اور مسلمانوں کی مسجدوں میں تو ایسا ماحول نہیں دیکھتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہو تو تب یہ توفیق ہوتی ہے نا. تو یہ سب کچھ ہے، اشارہ اس کی طرف ہے کہ تو پھر وہ کافر کیسے ہو گئے، یعنی ذہن میں اس کے خلجان اس نوعیت کا. میں آپ سمجھاتا ہوں بات، توجہ سے سنیں. اچھی چیز ایک اچھا عمل ہوتی ہے، اچھی چیز ایک اچھا کام ہوتا ہے، مگر سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود مدار ایمان پر ہے.
مدار. آپ دیکھیے انسانیت کی خدمت مسلمانوں کے معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہے یا ویسٹرن کرسچن معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہے؟ آپ یورپ چلے جائیں، یورپ میں ہر ملک کے اندر پیدا ہونے والے بچہ آج پیدا ہوتا ہے، صبح اس کا فری دودھ لگ جاتا ہے. غریب شخص کو اس کو رہائش کا مکان مل جاتا ہے. جس کے پاس روزگار نہیں اس کو کفالت کے طور پر اس کو اسکالرشپ مل جاتا ہے. یہاں پاکستان کے لوگ ویزے جھوٹے سچے لے کے تو وہاں جا کے گزارے الاؤنس پر جی رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی انڈین لوگ یہاں سے جا کر وہاں گزارے الاؤنس پہ، جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں سوشل ویلفیئر کا کھا رہا ہوں. تو گویا کروڑوں انسان ان کے پیسے پر ان کے ملکوں میں پل رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی غریب پروری ہے یا نہیں؟ آپ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ اور پھر پوری دنیا کو، انسانیت کو آسائش، پرآسائش زندگی فراہم کرنے، اور دور جدید کا علم اور ترقی جتنی ملی ہے آپ کو آج، آپ اور میں یہ ساری لے کے بیٹھے ہیں، یہ ادھر سے ہی آئی ہیں نا، تو ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو یہ انسانیت کی کتنی بڑی خدمت ہوئی ہے. یہ بتائیے یہ ساری انسانی خدمتیں پھر فلڈ آتے ہیں تو سب سے زیادہ امدادیں وہاں سے چل پڑتی. امریکن ایڈ بجٹ کے اندر ایڈ فکس ہوتی ہے آل اوور دی ورلڈ. یہ ہیومن رائٹس کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا چلتا رہتا نا، ہماری امداد بحال کرو، امداد بحال کرو. ہم بھی امدادیں مانگتے ہیں نا، ہر کوئی امدادیں مانگتا ہے، تو دنیا بھر کو وہ دیتے ہیں. اتنی بڑی امداد پوری دنیا کو کر کے کروڑوں انسانوں کو، افریقہ میں بھوکوں کو، ننگوں کو، ان کے لاز ہیں. WHO ویلتھ ہیلتھ آرگنائزیشن بنا رکھی. پوری دنیا میں کوئی انسانوں کی صحت کے لیے کام کرے تو کروڑوں روپے مفت دے دیتے ہیں، تعلیم کے لیے کام کرے مفت دے دیتے ہیں. تو یہ تو اکا دکا چند مسجدوں کے 4 آنسو ہیں نا، ایک عمل ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ بولیے کہ یہ عمل بڑا ہے یا کروڑ غریب انسانیوں کی آسائش اور بھلائی کے لیے خدمت کرنے کا بڑا عمل ہے؟ بڑا عمل ہے نا یہ جو میں نے اب بتایا. تو کیا وہ بخشے جائیں گے، جنت جائیں گے؟ ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے بڑے عمل ہے، اتنی بڑی خدمت، جنت میں جائیں گے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں. ایمان ہو تو بیٹے سارے اعمال. آپ کبھی ہندوستان میں جائیں، ہندو لوگ بھی جب اپنے بتوں کے سامنے جھکتے وہ بھی گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں. سکھ جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں. عیسائی راہب اور پادری وہ بھی گڑ گڑانا رویا کرتے ہیں. اور آپ بدھ مت میں چلے جائیں، ان کے جو مختلف عبادت، تو یہ لوگ اپنی عبادتیں کرتے رونا، یہ کیا ہے؟ میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. درست بھی ہے، غلط بھی ہے. انسان جس عقیدے پر ہے ہوتا ہی ہے، اس کو تو وہ درست سمجھتا ہے نا. میرے نزدیک آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کے نزدیک میرا غلط ہے، مگر میرے نزدیک میرا تو درست ہے نا، اور آپ کے نزدیک آپ کا درست ہے. تو انسان از خود اپنے عقیدے پر سیٹسفائی ہوتا ہے. وہ تو نہیں سمجھتا میں گمراہی پر ہوں، اب وہ سیٹسفائیڈ ہے. اس کے بعد وہ عبادت کر رہا ہے، اس کو عقیدے والا پریشر تو ذہن پہ ہے نہیں. اب وہ یکسوئی کے ساتھ اگر کوئی کہے گا اور اپنی کیفیت کو سوچے گا، اپنے گناہ کو یا برائیوں کو یا توبہ کو یا بخشش کے لیے جو چاہے گا، تو اس کے اندر ایک کیفیت بھی پیدا ہوگی، وہ روئے گا بھی صحیح، رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے، اس کا دل نرم بھی ہوگا. یہ اگر آپ وہاں دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی. آپ کبھی منہاج القرآن کے ہاں جمعرات اٹینڈ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے رونا کسے کہتے ہیں. آپ کبھی آئیں، آپ کو پتہ چلے رونا کسے کہتے ہیں. یہ شب بیداریوں کی کیسٹیں بیٹے لے کے دیکھیں، منہاج القرآن سے شب بیداریوں کی کچھ کیسٹیں لے لیں، ویڈیو کیسٹ، یعنی توبہ، کیا نام ہے اس کا؟ آؤ توبہ کریں، یا کیا عنوان ہے کتاب؟ اللہ سے معافی مانگو. کیا؟ اللہ سے معافی مانگو یا توبہ. اس طرح کے خطابات ہیں کوئی، اور تصوف کے 100 کے قریب خطابات ہیں، 100. ان کی ویڈیو کیسٹ دیکھیں اور ہزاروں لوگوں کی کیفیت کا آپ اندازہ کریں. تو جو آدمی بھی صدق کے دل میں، اور دوسری مساجد میں بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں، صدق کے دل میں ہم مکہ معظمہ جاتے ہیں، یعنی سعودی عرب کے اندر بھی، یعنی حرم پاک کے اندر ختم قرآن نمازیں پڑھتے ہوئے امام کئی بار گڑ گڑاتے ہوتے، یہاں بھی ہوتا رہتا ہے. یہ تو بیٹے جو اپنی عبادت میں ذرا توجہ اور رجوع اور خشوع ڈالے گا وہ روئے گا. یہ صرف مسلمان یعنی قادیانیوں کا تو کیا، یا مسلمانوں کا کیا، یہ ہندو بھی کرتے، سکھ بھی، دنیا کے ہر مذہب میں یہ کیفیتیں ہیں. مگر ان کیفیتوں کی وجہ سے نہ کوئی مسلمان کہلاتا ہے، نہ کوئی جنت میں جائے گا. جنت اور آخرت کا دار مدار بنیادی ایمان پر ہے. اور ایمان یہ ہے کہ جو اللہ رسول نے قرآن اور حدیث میں فرمایا، وہ جو ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان ہیں، ان پر اگر ایمان صحیح ہوگا تو وہ مسلمان ہے. اور پھر اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے اعمال کی بھی قدر ہوگی.
अमाल की। इसी फरमाया अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। ईमान होगा तो फिर अमल और रोना धोना कबूल हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आखिरी बात एक हदीस बताता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी में कि आखिरी ज़माने में कौम आएगी, क्या आखिरी ज़माने में एक कौम आएगी जो बड़ी कसरत से नमाजें पढ़ेगी, बड़ी कुरान की तिलावत करेगी, और एक रिवायत में उनका ओढ़ना बिछौना भी कुरान होगा। नमाजें, रोज़े, और सहाबा किराम ने फरमाया इतनी नमाजें रोज़े उनके होंगे कि तुम अगर उनके रोज़े और नमाजें देख लो तो अपने रोज़ों और नमाजों को उनके मुकाबले में कलील जानो। हदीस पाक। मगर इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस्लाम से इस तरह खारिज हो चुके होंगे, काफिर हो गए होंगे, खारिज हो चुके होंगे, जैसे तीर शिकार से निकल जाता है तेजी से और उसके ऊपर खून भी नहीं लगता, निकल जाता है पार। इस तरह इस्लाम से खारिज हो चुके होंगे। तो इस्लाम का ताल्लुक तो बुनियादी ईमान से है तो बाकी अमाल भी कबूल हैं, गिड़गिड़ाना भी कबूल है। अगर वो ईमान नहीं है बुनियादी तो फिर तो बाकी सब कुछ हद तक होता है। आपको ये बात समझ आई है? इसका कुछ फायदा भी हुआ है बेटे या नहीं? आप उनसे मिलिए, मैं आपको हैं कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? तो फिर आप केस भी लें, और मेरी 5-4 किताबें हैं इस मौजू पर, कादियानियत के मौजू पर। 4-5 छोटे छोटे किताबचे हैं खत्म नबूवत के माना पर, कादियानियत के ऊपर, मिर्जा गुलाम अहमद की तहरीरों पर। वो 4-5 किताबचे भी अगर आपके पास हों वो ले आए, वो एक सेट ले आए तो मेरी तरफ तोहफा दे दें इस बच्चे को। बेटे वो पूरा ले आए खत्म नबूवत के मौजू पर 4-5 बेटे आपको तोहफा दे देते हैं। उनको पढ़े, केसटें सुने, और मैं जब अगली बार आऊँगा तो केसटें भी 10-12 सुन रखें और ये किताबें भी पढ़ रखें। और अगली बार 14 शाबान को आप मुझे मिलें ख्वाजा हाउस इंशाअल्लाह। 14 शाबान को मिलें, 10-12-15 केसें भी सुन रखें, किताबें पढ़ रखें, और फिर मुझे कैफियत बताएं। और हक को कबूल करने में बेटे ये बात है फस्तबिकू खैरात। इंसान को कोई पता नहीं कि आज सुबह रात के बाद फजर भी तुलू होगी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हालत कुफ्र में मौत आ जाए। यानी ये फिक्र हमें करनी चाहिए कि लम्हा ना गुजरे। इस फिक्र के साथ आप जाएं, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह करम करेगा। अभी जो हमने